نہ ہم نفس ہیں نہ ہم درد ہے بابا، یہ مکاں اب در بدر ہے بابا۔ نہ دن میں چاند ڈوبا نہ رات میں سورج نکلا، میری ہر دعا بے اثر ہے بابا۔ یہ میرا انعام ہے یا سزا ہے میری، میرا مرض ہی میرا چارہ گر ہے بابا۔ یہ کچھ لوگ مسیحا کیوں بنے کھڑے ہیں، جب انہیں کچھ خبر ہی نہیں بابا۔ جب تک ہاتھ میں ہاتھ تھا سب صحیح تھا، باقی بہت مشکل سفر ہے بابا۔ وہ خواب جسے سب آنکھوں میں ڈھونڈ رہے ہیں، وہ خواب اب خواب کے اندر ہے بابا۔ جو بنائی تھی میں نے سمندر پار کرنے کو، وہ کاغذ کی کشتی کہاں ہے بابا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ آج کا ولاگ سب پیارے دنیا کے بابا کے نام پہ ہے، اور یہ ایک ایسی ہستی ہے بے لوث محبت کی مورت، ایک ایسی ہستی باپ ہے جسے نہ تو لفظوں میں بتایا جا سکتا ہے اور نہ ہی کلموں سے لکھا جا سکتا ہے۔ باپ ایک ایسا شخص ہے جو روتے ہوئے کو ہنسا دیتا ہے، خود کو معذور کر کے ہمیں کھڑا کر دیتا ہے۔ یہ باپ ہی تو ہے۔ اللہ پاک میرے اور آپ سب کے والدین کو درازی عمر بالخیر دے، اور جن کے والد اس دنیا سے جا چکے ہیں، اللہ پاک ان کی بے حساب مغفرت فرما کے انہیں جنت الفردوس میں بلند مقام عطا کرے۔ آج مجھے بابا سے بچھڑے ہوئے، ان سے دور گئے ہوئے 6 سال ہونے والے ہیں، اور وہ مجھے ان 6 سالوں میں کتنا یاد کرتے ہیں میں آپ کو بتا نہیں سکتی۔ ابھی تو بات کرتے ہوئے وہ رو پڑتے ہیں کہ کب آؤ گی پاکستان، کب مجھے اپنی شکل دکھا کے جاؤ گی۔ بس اللہ کرے ہمارا یہاں پہ پیپرز کا مسئلہ حل ہو جائے، اللہ پاک میرے لیے آپ سب کے لیے بہت ساری آسانیاں کرے، اور جتنے بھی مجھ سمیت پردیس میں ہیں، اپنے والدین سے دور ہیں، اللہ پاک ان سب کی ملاقات اپنے والدین سے جلد از جلد کروائے، آمین۔ اور باپ ایک ایسا رشتہ ہے جس کا کوئی نیم البدل نہیں ہے۔ جب میں پاکستان میں تھی اور میں اپنے گھر والوں میں سے، بہن بھائیوں میں سے سب سے زیادہ اپنی بابا کی لاڈلی، سب سے زیادہ، ابھی بھی بہت زیادہ ہوں، اور پہلے بھی سب سے زیادہ میں ہی تھی لاڈلی۔ اور ابو جی اتنا زیادہ مجھے پیار انہوں نے دیا، ان کی ایک ایک بات کو میں نے یہاں پہ آ کے یاد کیا، اور ان کی کتنی کمی میری زندگی میں ہے وہ ان گزرتے ہوئے سالوں میں نے بہت ہر جگہ پہ ان کی کمی کو محسوس کیا، اور انہیں اتنا زیادہ یاد کیا۔ بچپن کے وہ دن جب مجھے کندھوں پہ اٹھا کے وہ باہر لے کے جایا کرتے تھے، میری بیٹی تھک نہ جائے، اور آج جب میں تھک کے اپنے آپ کو ہلکان کر رہی ہوتی ہوں، تو یقین کریں مجھے بابا کی وہ محبت، بابا کی وہ شفقت مجھے بہت یاد آتی ہے۔ ایک باپ ہی تو ہوتا ہے جس کا دل کرتا ہے کہ دنیا جہان کی نعمت، دنیا جہان کی دولت اپنی اولاد کے لیے وہ لا کے کھڑا کر دے۔ میرے بابا بہت باہمت، بہت محنتی انسان، انہوں نے پوری زندگی بہت محنت کی اور اس کے حلال کمایا اور ہمیں کھلایا، اور آج جب میں اتنی محنت کر رہی ہوتی ہوں نا، کھانا بنا کے سیل آؤٹ کر رہی ہوتی ہوں، تو مجھے یہ یاد آتا ہے کہ میں بھی اس بہادر باپ کی بیٹی ہوں۔ اللہ پاک کبھی بھی میری اس ہمت کو نہ توڑے، اور کبھی بھی میرے والدین کو مجھ سے جدا نہ کرے، اور جلدی جلدی اللہ تعالیٰ مجھے اپنی ماما اور اپنے ڈیڈی سے ملا دے، آمین۔ بس یہ ایک باپ کا ایک ذکر ایسا ہوتا ہے کہ جو پردیس والے ہوتے ہیں نا، وہ نہ چاہتے ہوئے بھی ایموشنل ہو جاتے ہیں۔ میں کبھی بھی نہیں چاہتی کہ میں آپ لوگوں کو بھی ایموشنل کروں اور پریشان کروں۔ بس یہ جو بیتے سال ہیں، اور اس میں میرے ہسبینڈ کی جو بیماری میں نے دیکھی ہے، اور اس بیماری میں اتنی مجبوری کہ میں پاکستان نہیں جا سکی، پھر پیپرز کا مسئلہ، تو ان سب چیزوں نے کبھی تھوڑا پریشان کر دیتے ہیں، اور بس اللہ پاک میرا اور آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ اور میری آپ سب سے ریکویسٹ ہے جن کے والدین اس دنیا میں حیات ہیں، پلیز اگر کوئی اپنے بابا سے، اپنی ماما سے کسی وجہ سے کبھی ناراض ہے تو ان کو راضی کر لیں، یا اگر آپ اپنے والدین سے اس طرح محبت کا اظہار نہیں کرتے تو ان کی زندگی میں ہی
ان کو بہت محبت دیں. کہتی ہیں کہ والدین کی طرف دیکھنا بھی حج کا ثواب ہے. تو اپنے والدین کے ہاتھ کو چھومیں، اپنے بابا کے ہاتھ کو چھومیں، ان کو بوسہ دیں. جب وہ کام سے تھکے آرے آتے ہیں، ان کو اولاد کی شفقت کی ضرورت ہوتی ہے. جس طرح ہمیں ساری زندگی اپنے والدین کی محبت کی ضرورت ہوتی ہے، اسی طرح انہیں بھی ضرورت ہوتی ہے. تو اگر کبھی آپ نے اپنے والدین میں سے کسی کو ناراض کیا تو آج معافی مانگ لیں ان سے. ابھی ہمارے پاس یہ رشتے موجود ہیں، جن کے والدین اس دنیا سے جا چکے ہیں، ان سے قدر پوچھیں. میرے ہسبینڈ اپنے پیرنٹس کو یاد کر کے بہت روتے ہیں، بہت زیادہ. اور وہ اپنے بابا کے سب سے زیادہ لاڈلے تھے، سب سے زیادہ چھوٹے تھے، اور آج ان کو اپنے والد کی، اپنی ماں کی کتنی کمی محسوس ہوتی ہے، یہ کوئی ان سے پوچھے. تو خدا را اپنی زندگی میں ہی اپنے والدین کی بہت زیادہ قدر کریں. یہ کچھ دن پہلے کا ولاگ تھا. مجھے فائق کی اسکول میں سختی تھی، انہوں نے ان کو لے کے جانا تھا ان کی کلاس کو میوزیم میں. تو فائق نے کہا ڈیڈی کو کہ ماما نے میرے ساتھ جانا ہے، میں نے آج ماما کو ساتھ لے کے جانا ہے. بچوں کی مائیں ان کے ساتھ جاتی ہیں، ماما نہیں ساتھ جا پاتی، تو آج ماما کو میں ساتھ لے کے جاؤں گا. اس دن میرے ہسبینڈ نے ہاسپٹل بھی جانا تھا پیرس میں، ان کا ایک اپائنٹمنٹ تھی ہاسپٹل میں. تو میرے ہسبینڈ نے کہا نہیں میں مینیج کر لوں گا، تم چلی جاؤ. تو میں فائق کے ساتھ گئی میوزیم میں. بہت زیادہ خوش تھا فائق. اور جب بچے ساتھ ہوتے ہیں نا، پیرنٹس بچوں کے ساتھ ہوتے ہیں، تو بچوں کو اور طرح کی فیلنگس، اور طرح کی خوشی ہوتی ہے. اور یہ میں بہت اچھے سے سمجھ سکتی ہوں. اسی لیے میرے ہسبینڈ نے مجھے فورس کر کے بھیجا کہ نہیں کتنا ٹائم ہو گیا تم بچوں کے ساتھ اسکول کی طرف سے نہیں گئی، تو تم ان کے ساتھ جاؤ. صبح صبح اٹھ کے فجر کی نماز پڑھ کے میں نے سوچا کہ دن کو لنچ کے لیے فائق کے لیے اپنے لیے سینڈوچ بنا لوں. تو بس میں نے جلدی جلدی سے سینڈوچ وغیرہ بنائے. اس کے بعد ہم لوگ ریڈی ہو کے تو چلے گئے. یہ ایفل ٹاور کی بیک سائڈ پہ میوزیم ہے، اور یہ میوزیم دی لوور ہے، اور یہ یہاں فرانس کا سب سے بڑا میوزیم تھا. وہاں پہ وہ لے کے جا رہے تھے بچوں کو آج. تو موسم بھی اچھا تھا، بہت زیادہ گرمی نہیں تھی. فائق نے میرے ساتھ انجوائے تو بہت کیا، لیکن اس نے اپنی ماما کو بہت تھکا دیا، کیونکہ وہاں پہ اتنا زیادہ چلنا تھا کہ چل چل کے ہم لوگ بہت زیادہ تھک گئے. اویسلی ان کا اسکول کا ٹرپ تھا، اور بچوں کے ساتھ انہوں نے بچوں کو سب چیزیں دکھانی تھی. کچھ وہاں پہ اولڈ زمانے کے جو ہے وہ کچھ چیزیں بھی تھی، کچھ برتن بھی تھے. کچھ انہوں نے اپنی پرانے زمانے کی جو مورتیاں وغیرہ تھیں ان کی وہ بھی انہوں نے وہاں پہ رکھی ہوئی تھی ڈسپلے میں. کافی دن پہلے کا یہ ٹرپ تھا ہمارا، لیکن میں یہ آپ کے ساتھ شیئر نہیں کر سکی، تو میں نے سوچا آج یہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کر دیا جائے. اور بچپن کی یہ جو یادیں ہوتی ہیں نا، یہ ساری عمر یاد رہتی ہیں انسان کو. یقین کریں آج مجھے ایک ایک بابا کا لاڈ یاد آتا ہے. وہ مجھے کتنا زیادہ پیار کرتے تھے، اپنے ساتھ باہر لے کے جانا. اور کبھی کبھی میری چھوٹی بہنوں کو ہنسی آ رہی ہوتی تھی، وہ کہتی تھی تم جو ہے سب سے زیادہ ابو کی لاڈلی ہو. اور ابو جی بھی اتنا مجھے پیار آتا تھا. کبھی باہر میں نے ان کے ساتھ مارکیٹ میں جانا کوئی چیز وغیرہ خریدنے کے لیے، تو مجھے انہوں نے بڑے شوق سے برگر لے کے دینا. انہیں پتہ تھا مجھے برگر بہت پسند ہے، اور مجھے کہتے تھے یہاں باہر ہی کھا لو، گھر جا کے وہ تمہیں تنگ کریں گی، صحیح کھانے نہیں دیں گی. تو آج مجھے ان کا پیار، محبت، ان کی ایک ایک بات کی شفقت. جب رمضان تھا، میری بیٹی چھوٹی سی تھی نتاشا، اور اس نے قرآن کی کلاس لینی ہوتی تھی. ساتھ ہی ماما کی گھر بھی جو ہے وہ بالکل پاس قریب میں ہی تھا. تو ابو جی صبح نماز پڑھ کے نتاشا میری بیٹی کو لے کے جاتے تھے مسجد میں، اور مسجد میں اس کو چھوڑ کے آتے تھے، پھر پڑھا کے ساتھ لے کے آنا. تو یقین کریں ایک ایک بات مجھے ان کی آج یاد آتی ہے. اور ان کا پیار آج وہ ابھی بھی یقین کریں جب بقرہ عید گزری اس سال، تو ابو جی نے کہا کہ میں اتنا تمہارا انتظار کر رہا ہوں، عید چھوٹی بھی گزر گئی، بڑی بھی گزر گئی، تم نہیں آئی، اور ابھی پورا سال گزر گیا. تو ابو جی کو میں نے کہا کہ میں بہت جلد آؤں گی انشاءاللہ، آپ نے میرے لیے بہت زیادہ دعائیں کرنی ہیں. اور اس بات کو پھر پورا سال گزر گیا ہے. بس وہ یاد کرتے ہیں اور بہت پریشان ہوتے ہیں. جب وہ پریشان ہوتے ہیں تو یقین کریں بس دل ایسے پھٹنے کو آتا ہے کہ ایک پردیس بہت بہت انسان کو مجبور کر دیتا ہے. بہت زیادہ انسان بے بس ہو جاتا ہے، نہ ادھر کا نہ ادھر کا. اور ہسبینڈ کی بیماری نہ ہوتی تو میں نے پتہ نہیں پاکستان کے کتنے چکر لگا لینے تھے. بس اللہ پاک صاحب خیر و عافیت والا معاملہ کرے، میرے ہسبینڈ کا جلدی سے ٹرانسپلانٹ ہو جائے،
ان کا کڈنی چینج ہو جائے، وہ ٹھیک ہو جائے، پھر ہم پاکستان جائیں۔ اور یہاں پہ میں آج کے ولاگ کو کروں گی اینڈ۔ پھر آپ سب سے میری ریکویسٹ ہے کہ اپنے والدین کا بہت زیادہ خیال رکھیں، انہیں جس طرح باپ اور ماں نے ہمیں بچپن میں پالا، ہم تو ان کا حق ادا کر ہی نہیں سکتے، لیکن جتنا ہو سکے ان کی خدمت کرنی چاہیے تاکہ یہ والدین ہم سے راضی ہو جائیں اور ہماری آخرت اچھی ہو جائے، کیونکہ یہ دنیا ایک عارضی زندگی ہے، ہم سب یہاں پہ مہمان ہیں۔ ایک خوبصورت سے شعر کے ساتھ اس ولاگ کا کروں گی میں اینڈ۔ کندھوں پہ میرے بوجھ جب بڑھ جاتے ہیں، کندھوں پہ میرے بوجھ جب بڑھ جاتے ہیں، میرے بابا مجھے شدت سے یاد آتے ہیں۔ مجھے اور میری فیملی کو دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ، ٹیک کیئر، فی امان اللہ۔